بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیرات احمدیہ صفحہ نمبر 73۔ ومعنی قوله تعالی یرید اللہ بکم اليسر ای الرخصۃ بالافطار ولا یرید بکم العسرۃ ای وجوب الصوم۔ تو اللہ رب العزت کے قول یرید اللہ بکم اليسر کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی یعنی کہ افطار کی رخصت دے کر آسانی کا ارادہ فرماتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اور اللہ رب العزت روزے کو واجب کر کے تم پر سختی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ هذه الآیۃ حجۃ علی من فرض الفطر علی المریض والمسافر۔ تو بتا رہے یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے خلاف حجت ہوگی کہ جنہوں نے افطار کو فرض کیا ہے مریض و مسافر پر۔ تو اس میں تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور سختی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ لو صام یجب علیہم الاعادہ، تو یہاں تک کہ اگر اس نے روزہ ان دونوں نے روزہ رکھ لیا تو اس دونوں پر اعادہ واجب ہوگا، یعنی دوبارہ رکھنا پڑے گا، ان پر افطار ہی واجب ہے۔ تو ان لوگوں کے خلاف حجت ہو گئی، کیونکہ یہاں پر تو یہ ہے کہ آسانی اس میں ہے کہ افطار کر لیں، لیکن اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو یہ بھی تو اس میں بھی تو آسانی آگے بتائیں گے۔ تو علامہ صرح بھی صاحب المدارک، جیسے کہ اس کی صراحت صاحب مدارک نے کی ہے۔ ثم العزیمۃ اولا عندنا والرخصۃ عند الشافعی۔ پھر یہ ہے کہ یہاں پر افطار کی رخصت دی گئی ہے، لیکن عزیمت ہمارے نزدیک جو ہے یعنی روزہ رکھنا، اگر روزہ رکھ لے تو عزیمت پر عمل کرنا ہمارے نزدیک یہ اولا ہے، اور امام شافعی کے نزدیک رخصت پر عمل کرنا اولا ہے۔ فرماتے ہیں وکلام اہل الاصول یدل علی ان هذا الاختلاف، بتا رہے اہل اصول کا کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اختلاف جو ہمارے و امام شافعی کے درمیان ہے، یہ اختلاف مریض اور مسافر دونوں کے بارے میں ہے۔ دونوں کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ ہم دونوں میں کہتے ہیں کہ عزیمت پر عمل کرنا دونوں کے لیے یہ اولا ہے، امام شافعی کہتے ہیں رخصت پر عمل کرنا اولا ہے، اور ہدایہ کے اندر ہے کہ انہ فی المسافر فقط، کہ یہ اختلاف صرف مسافر کے بارے میں ہے۔ تو اہل اصول کا کلام تو یہ بتا رہا ہے دونوں میں اختلاف ہے، لیکن ہدایہ کی میں یہ ہے کہ صرف یہ مسافر میں اختلاف ہے۔ وَأَنَّهُ شُرِطَ فِي الْمَرِيضِ الْمُرَخَّصَةِ عِنْدَهُ خَوْفُ التَّلَفِ۔ اب بتا رہے اور امام شافعی کے نزدیک جس مریض کو رخصت دی گئی ہے اس میں یہ ہلاکت کے خوف کی شرط لگائی گئی ہے ان کے نزدیک۔ تو امام شافعی کے نزدیک تلف کے خوف کی شرط لگائی گئی ہے، لیکن ہمارے نزدیک ایسی بیماری ہونا چاہیے کہ جس سے مرض کے بڑھنے کا خوف ہو، وہ پیچھے بحث آ گئی ہے۔ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّهُ رُخْصَةُ إِسْقَاطٍ عِنْدَ الشَّافِعِي۔ تو اب اس کی تحقیق یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک جو ہے یہ رخصت اسقاط ہے۔ تو امام شافعی کے نزدیک یہ رخصت اسقاط ہے۔ رخصت اسقاط کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہاں پر رخصت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ ہم اس میں نماز میں قصر کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ وہاں نماز یعنی قصر پڑھنا رخصت اسقاط ہے، مطلب وہی عزیمت ہے۔ تو امام شافعی کے نزدیک جو ہے یہ جو رخصت ہے افطار کی یہ رخصت اسقاط ہے۔ ای من ثانی نوع المجازی، تو یہ مجاز کی دو نوع میں سے دوسری ہے۔ تو مجاز کی دو نوع میں سے دوسری ہے، یہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر رخصت کا اطلاق ہو اور اس کے مقابلے میں عزیمت بالکل نہ ہو تو یہ رخصت کی یعنی یہ رخصت مجاز کی پہلی قسم بولتے ہیں اسے، مطلب یعنی مقابلے میں عزیمت بالکل نہیں ہے، تو اب یہ رخصت مجاز کی پہلی قسم ہے۔ لیکن بتا رہے ہیں کہ اگر اس کے مقابلے میں یعنی کچھ جو ہے عزیمت ہو، تو بعض مادوں میں عزیمت ہو بعض میں نہ ہو، تو یہ رخصت کی دوسری قسم ہے۔ اسے رخصت مجاز ہونے میں جو ہے یہ پہلے سے تھوڑے کم درجے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ یعنی جو پہلی قسم ہے تو اب وہ یعنی رخصت مجاز ہونے میں تام ہے، اور دوسری جو ہے رخصت مجاز ہونے میں ناقص ہے، یعنی کیونکہ یہاں پر عزیمت پر بھی عمل کر سکتے ہیں، تو لیکن رخصت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ وہی بتا رہے ہیں کہ امام شافعی کے نزدیک رخصت اسقاط ہے یہ،
یعنی مجاز کی دو نوع میں سے یہ دوسری ہے، من قبیل سقوط حرمت الخمر والمیتۃ فی حالت الاضطرار، یعنی حالت اضطرار میں مردار اور شراب کی حرمت کے ساقط ہونے کی قبیل سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو حالت اضطرار میں مردار اور شراب کی حرمت وہ ساقط ہو جاتی ہے ان کے نزدیک، لیکن وہ بالکل جو ہے یعنی حلال جیسا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک جو ہے وہ مثل شات ہو جاتی ہے یا شربت کی مثل ہو جاتی ہے، ہمارے نزدیک بالکل حرمت نہیں رہتی۔ فلا يحسن الصوم عندہ، تو اب امام شافعی کے نزدیک روزہ رکھنا اچھا نہیں ہے مسافر کے لیے، یعنی کیونکہ رخصت اسقاط ہے تو اب یعنی ان کے لیے افطار کرنا ہی عزیمت ہو گیا ہے، بظاہر قولہ تعالی، یعنی یرید اللہ بکم الیسر کے ظاہر کی وجہ سے۔ ایک دلیل کہ اس کے ظاہر پر عمل کرنے کی وجہ سے، ولی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور اس لیے حدیث پاک کی وجہ سے کہ نبی علیہ السلام نے اس شخص کے لیے فرمایا کہ لم یفطر فی سفر مدینہ، کہ جس نے مدینے سے مکہ کے سفر میں جس نے افطار نہیں کیا، مطلب افطار نہیں کیا روز، تو اب ان کے لیے حضور نے فرمایا اولئک العصاۃ، یہی جو ہے نافرمان ہے، یہی نافرمان ہے۔ تو اس حدیث کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ افطار جو ہے یہ یعنی عزیمت ہے ان کے نزدیک۔ اب فرماتے ہیں وَلَنَا فِي هَذِهِ الْمَوْضِعِ قَوْلٌ حَسَنٌ، اور ہماری بھی اس جگہ میں جو ہے ایک اچھی بات ہے، یعنی ایک دلیل ہے ہماری بھی، وہ یہ ہے کہ أَنَّ هَذِهِ الرُّخْصَةَ مِنْ ثَانِيِ نَوْعِ الْحَقِيقَةِ، کہ یہ مریض یا مسافر کے لیے جو رخصت دی جا رہی ہے تو ہمارے نزدیک یہ حقیقت کی دو نوع میں سے دوسری ہے، مطلب یعنی یہ ہے کہ رخصت کا اطلاق ہو رہا ہے اور عزیمت موجود ہے، تو بتا رہے عزیمت موجود ہے اور اس کے مقابلے میں رخصت کا اطلاق اگر ہوگا تو اس کو رخصت حقیقیہ کہتے ہیں۔ اب عزیمت تمام اعتبار سے موجود ہو تو اب رخصت بھی جو ہے تمام اعتبار سے موجود ہے، تو یہ حقیقت کی پہلی قسم ہو گئی۔ لیکن ہمارے نزدیک یہاں پر حقیقت کی دو نوع میں سے دوسری، مطلب دوسری کیا ہے، اگر عزیمت جو ہے بعض اعتبار سے موجود ہو اور رخصت بھی جو ہے بعض اعتبار سے موجود ہو تو حقیقت رخصت کی دوسری نوع کہلاتی ہے، یعنی تو اب یہاں پر یعنی حقیقت بھی بعض اعتبار سے موجود ہے اور رخصت بھی بعض اعتبار سے موجود ہے، تو اب یہاں پر یعنی حقیقت کی دو نوع میں سے یہ دوسری ہو گئی یہ رخصت ہمارے نزدیک، تو یہاں پر اس میں عزیمت جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، یہی بہتر ہوگا۔ تو فرماتے ہیں یعنی کہ العزیمت هو الصوم، ہمارے نزدیک عزیمت جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، لقولہ تعالی، اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم روزہ رکھ لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کما مر آنفا، جیسے کہ ابھی گزرا۔ ایک دلیل، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ لأن اليسر فی الافطار وهو دفع المشقت فقط، بتا رہے اور اس لیے کہ افطار میں آسانی، تو افطار میں آسانی یہ وہ صرف مشقت کا دفع کرنا ہے، تو افطار میں آسانی کا مطلب یہ ہے کہ صرف مشقت دفع ہو، والصوم عزیمت، اور روزہ رکھنا جو عزیمت ہے یہ یسر کے معنی کو ادا کر رہا ہے، آپ یہ تو کہہ رہے یسر کا معنی پایا جانا چاہیے، تو روزہ رکھنا یہ عزیمت ہے، یؤدی معنی الرخصت ایضا، یہ رخصت کے معنی کو ادا کر رہا ہے، یعنی آسانی کے معنی کو ادا کر رہا ہے، اذ فیہ یسر کامل، کیونکہ اس میں مکمل آسانی ہے، وہ مکمل آسانی کیا، کیونکہ اگر روزہ رکھے گا تو اب مسلمانوں کی موافقت میں رکھ بھی لے گا، اور بعد میں اگر رکھے گا تو پھر مشقت ہوگی کہ اکیلا بھوکا رہے گا، تو بتا رہے کیونکہ اس میں مکمل آسانی اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی موافقت ہو جا رہی ہے، لأن الصوم وحدہ فی غیر رمضان، اس لیے کہ رمضان کے علاوہ میں تنہا اس کا روزہ رکھنا اشق علی النفس، یہ اس کے نفس پر زیادہ شاق گزرے گا، من الصوم فیہ من المسلمین، فیہ کا مطلب یعنی رمضان میں، تو رمضان میں مسلمانوں کے ساتھ حالت سفر میں روزہ رکھنے سے، تو اب مسافر ہونے کی حالت میں مسلمانوں کے ساتھ رمضان میں روزہ رکھنے سے زیادہ شاق ہو جائے گا بعد میں تنہا روزہ رکھنا، فکان الصوم اولا لاجل المعنیین، تو اب روزہ رکھنا ہی یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا دو معنی کی وجہ سے، یعنی انہی دونوں دلیل کی وجہ سے۔ دونوں دلیل کیا ہے
ایک تو یہ ہے کہ وان تصوموا خیر لکم، تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے، اور دوسری یہ ہے کہ آسانی جو افطار میں ہے وہ مشقت کا دور کرنا یعنی آسانی پیدا ہونا، اور روزہ جو عزیمت ہے یہ آسانی کے معنی کو ادا کر رہا ہے، تو ان دونوں معنی کی وجہ سے روزہ رکھنے اولا ہوگا۔ واما قولہ علیہ السلام، اب رہا تمہاری یہ جو دلیل تم نے دی کہ حضور نے فرمایا جو افطار جنہوں نے افطار نہیں کیا کہ یہی نافرمان ہے، تو یہ حضور کے خاص موقع پر ہے، یعنی جہاد کے معاملے کے لیے جب جا رہے ہوں تو وہاں تو افطار نہیں کرنا نا، وہاں تو کھا پی کر جانا ہے تاکہ کلمہ الہی جو ہے بلند ہو جائے۔ بتا رہے ہیں وَأَمَّا قَوْلُ علیہ السلام، رہا حضور کا فرمان کہ یہی نافرمان ہے، یہی نافرمان ہے، فَإِنَّمَا هُوَ فِيمَا كَانَ بِسَبَبِ الصَّوْمِ ضُعُفُ کلمۃ اللہ تعالی و تحاون الجہاد خاصۃً دون العام، تو بتا رہی ہے اس صورت میں ہے کہ جب روزے کی وجہ سے کلمہ الہی کی کمزوری ہو، یعنی جہاد کی کمزوری ہو جائے خاص کر، تو خاص کر اس صورت میں ہے، دون العام، عام صورت میں نہیں ہے۔ تو یہ جواب ہوگا ان کا۔ وہکذا قولہ علیہ السلام، تو بتا رہے ایسے ہی اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، لیسا منم بر ام سیام فی ام سفر، تو یہاں ام جو ہے نا یہ الف لام کے معنی میں ہے، حرف تعریف ہے یہ، تو لیسا منم بر یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ سفر میں روزہ رکھا جائے، تو مطلب یہ بھی اسی طرح ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے کہ جب جہاد کے لیے جا رہے ہوں، تو یہ بھی اسی صورت پر محمول ہے۔ وقد القول فی المریض اذا کان مراد اللہ تعالی منہ الیسر ینبغی اللہ یشترط فیہ خوف التلف الحقیقی، ایسے ہی مریض کے بارے میں قول ہے کہ اذا کانا، جب اللہ رب العزت کی اس سے مراد آسانی ہے تو مریض کو آسانی دینا کس میں پایا جائے گا، جبکہ ایسی بیماری جس سے مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو تو اسے رخصت دے دی جائے، تو اور یہ امام شافعی جان کے ہلاک ہونے کی شرط لگاتے، تو آپ بتا رہے ہیں مریض میں یعنی اللہ رب العزت کی مراد یعنی آسانی ہے، تو اللہ کی مراد اس سے آسانی ہے، تو مناسب ہے کہ اللہ یشترط فیہ کہ مریض کے معاملے میں جو ہے تلف حقیقی کے خوف کی شرط نہ لگائی جائے، کیونکہ لأنہ لیس من الیسر فی شیء، اس لیے کہ تلف کے خوف لگانے میں کچھ بھی آسانی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی امام مالک کے نزدیک جو ہے یہ تھا کہ یعنی ہلکی سی بیماری ہو جائے تو اسے بھی رخصت دے جائے گا، تو پتہ ہے اتنی بھی چھوٹ نہ ہونی چاہیے۔ وَأَلَّا يُرَخَّصَ لِكُلِّ مریض، اور یہ کہ ہر مریض کو رخصت نہ دی جائے، لِأَنَّ فِي عَدَمِ مُوَافَقَةِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْقُدْرَةِ، اس لیے کہ روزے کی قدرت ہونے کے باوجود مسلمانوں کی موافقت نہ کرنے میں، اب مسلمانوں کی اب تو موافقت نہیں کر رہا، بعد میں اکیلا رکھے گا جب، تو یہ تو عسراً عظیماً، یہ بہت بڑی جو ہے یہ مشکل ہوگی اس کے لیے، اس لیے امام شافعی کا میں بہت سختی ہے اور امام مالک نے بہت زیادہ چھوٹ دے دیا، ہمارا میانہ میانہ ہے۔ وقت ذکر الامام الزاہد فی هذا المقام کلاما طویلا، اور امام زاہد نے اس مقام میں ایک لمبی گفتگو ذکر کی ہے، حاصلہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان صفات الافعال عندنا قدیمۃ، کہ صفات افعال ہمارے نزدیک قدیم ہے صفات ذات کی طرح۔ تو صفات افعال جو ہوتے ہیں جیسے صفات افعال ہو گئی یہی ارادہ کرنا، مشیت، ترزیق اور احیاء، اماتت، یہ تو اللہ کی صفات یہ ہیں، صفات افعال ہیں یہ، اور صفات ذات کی طرح جیسے اللہ کا علم، حیات، قدرت، تو وجود، یہ صفات ذات ہیں، مطلب صفات افعال ہمارے نزدیک صفات ذات کی طرح قدیم ہیں۔ وعند المعتزلہ والاشعریہ، اور معتزلہ اور امام اشعری کے نزدیک صفات الافعال حادثۃ، صفات افعال جو ہے حادث ہیں برخلاف صفات ذات کے، تو اب صفات افعال جو ہے یہ حادث ہو گئے، تو یہ کیسے ہو گئے، تو بتا رہے فعند الاشعریہ، تو امام اشعری کے نزدیک یعنی اشاعرہ حضرات کے نزدیک کل ما یلزم من نفیہ نقص، یعنی ہر وہ صفت کہ جس کی نفی سے نقص لازم آ جائے تو وہ صفت ذات ہے۔ تو اب جیسا کہ اگر اللہ کی صفت علم ہے تو علم کی نفی سے جہل لازم آیا تھا تو یہ صفت ذات ہے، اللہ کی قدرت جو ہے صفت ذات ہے تو قدرت کی نفی سے عجز لازم آتا تو یہ صفت ذات ہو گئی، ایسے حیات کی نفی سے ممات لازم آیا تھا تو یہ صفت ذات ہے۔ وَإِلَّا فَهُوَ صِفَةُ الْفِعْلِ، اور اگر اس کے صفت کی نفی سے جو ہے نقص لازم نہیں آتا تو وہ صفت فعل ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ارادے کی نفی ہو جائے تو کوئی نقص لازم نہیں آتا، اللہ رب العزت ترزیق نہ فرمائے، رزق نہ دے، کوئی جو ہے نقص لازم نہیں آتا، تخلیق نہ فرمائے، کوئی نقص نہیں ہے، تو بتا رہے یہ تمام صفت فعل ہیں۔
یہ امام اشعری کے نزدیک ہو گیا۔ وعند المعتزلہ ما ینفی ویثبت، اور معتزلہ کے نزدیک جو منفی ہو جائے مثبت ہو جائے تو وہ صفت فعل ہے، یعنی جس کا تعلق نفی سے بھی ہو جائے اور جس کا تعلق اس بات سے بھی ہو جائے وہ صفت فعل ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنفی، اور اگر اس کا تعلق نفی سے نہ ہو یعنی وہ منفی نہ ہو کبھی تو وہ صفت ذات ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں فَالْإِرَادَةُ عِندَهُمْ صفت الفعل، تو ارادہ جو ہے وہ نفی سے بھی تعلق رکھتا ہے اور اس بات سے بھی تعلق رکھتا ہے، تو یہ ان کے نزدیک معتزلہ کے نزدیک ارادہ صفت فعل ہے۔ تو بتانا کیسے اس بات سے تعلق رکھتا ہے، تو بتانا لِأَنَّهُ يُثْبَتُ فِي قَوْلِهِ تعالیٰ، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تو اس میں جو ہے یہ ارادہ جو ہے وہ اس مثبت ہے۔ وَيَنْفِي فِي قَوْلِهِ تعالیٰ وَلَا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ عُسْرًا، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ سختی کا ارادہ نہیں فرماتا، تو یہاں سختی کا ارادہ نہیں فرمایا، اس میں جو ہے ارادہ کا تعلق نفی سے ہے۔ تو اب جس کا تعلق نفی اور اس بات دونوں سے ہو جائے وہ صفت فعل ہو گیا، اور نفی سے تعلق نہ ہو وہ صفت ذات ہے، جیسے کہ حیات ہے، اللہ کی علم ہے، قدرت ہے۔ تو اب یہ ہو گیا ان کے نزدیک۔ تو اب اشاعرہ کے نزدیک تو صفت ذات وہ ہوگی کہ جس کی نفی سے نقص لازم آ جائے، اور نقص لازم نہ آئے تو وہ صفت فعل ہے، اور معتزلہ کے نزدیک نفی اس بات دونوں سے تعلق ہو تو وہ صفت فعل ہے، اور نفی سے تعلق نہ ہو تو وہ صفت ذات ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک جو صفت ذات ہے نا وہ ارادہ، ہم معتزلہ کا رد کر رہے ہیں کہ صفت فعل جو ہے جو ارادہ ہے یہ کبھی بھی نفی سے تعلق نہیں ہوتا اس کا، بلکہ یعنی ارادہ تو ہمیشہ مثبت ہی رہتا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ہو وہ ارادے سے ہی تو وجود میں آئی ہے اللہ رب العزت کے، تو کوئی بھی چیز بغیر ارادے کے متصور نہیں ہو سکتی۔ اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو بتائیں اس کا جواب یہ ہے کہ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تمہارے ساتھ سختی کا ارادہ نہیں فرماتا، تو یہاں قید کے اعتبار سے نفی، یعنی اللہ رب العزت ارادہ فرماتا ہے عدم عسر کا، یہ مطلب ہے یہاں پر۔ تو ہمارا نزدیک کلو شیء لا یتصور بدون الارادہ، ہمارے نزدیک کوئی بھی چیز بغیر ارادے کے متصور نہیں ہو سکتے۔ ولا ینفی صفت اللہ اصلا، تو اللہ کی صفت جو ہے صفت فعل یہ بالکل بھی جو ہے منفی نہیں ہو سکتی۔ وانما النفی باعتبار القید، اور پھر ولا یرید بکم العسر میں جو نفی ہے تو پتہ نہیں تو قید کے اعتبار سے ہے، تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ نفی العسر، اللہ رب العزت عسر کی نفی کا ارادہ فرماتا ہے، لا نفی الارادہ، ارادے کی نفی نہیں ہے یہاں پر۔ وقوله تعالی ولتکملوا العدة مع اخویہ عطف علی قوله اليسرا، فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ولتکملوا العدة، اپنے دونوں یعنی ساتھیوں کے ساتھ، مطلب ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، تو یہ تینوں کے تینوں عطف علی قوله اليسرا، تو یہ ان تینوں کا عطف جو ہے الیسرا پر ہے، تو یعنی تینوں کا عطف جب الیسرا پر ہو جائے گا تو یہ اس قبیل سے ہو جائے گا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں۔ تو اب یعنی یہ ایسی ہو جائے گا کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے تاکہ تم گنتی پوری کرو، تو تاکہ تم گنتی کرو، ایسے یہاں یہ چاہتے ہیں تاکہ اپنے اللہ کے نور کو بجھا دے۔ اے یرید اللہ ان تکملوا عدۃ رمضان من الہلال کاملۃ، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ تم رمضان کی گنتی چاند سے دوسرے چاند تک مکمل پوری کرو۔ اذا کان خطاباً، تو بتا رہے یہ معنی ہوگا جب کہ خطاب ہر اس انسان سے ہو کہ جس پر روزہ فرض ہے، بتا رہے اس انسان سے ہو جائے گا تم گنتی جو ہے جس پر بھی روزہ فرض ہے سب گنتی ایک چاند سے دوسرے چاند تک پوری گنتی کرو، یعنی پورے روزے رکھو۔ او تکملوا عدۃ قضائہ، یا یہ مطلب ہوگا ولتکملوا العدۃ، اور تم جو ہے اپنے قضا کی گنتی پوری کرو، تو قضا کس سے ہوئی ہے؟ وہی ہوئے ہیں جو مریض و مسافر، تو بتا رہے یہ معنی اس وقت ہوگا جب کہ خطاب جو ہے مریض اور مسافر سے ہو خاص کر۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن تُكَبِّرُوهُ وَتُعَظِّمُوهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَأَن تَشْكُرُوهُ، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی بڑائی بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ کا معنی ہوگا یعنی تم اپنے قضا کی گنتی پوری کرو، تو مریض و مسافر سے کہہ دیا، اور پھر آگے کیا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کی بڑائی اور عظمت بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وَأَن تَشْكُرُوا، اور تم جو ہے اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہ دو ہو گئے، یعنی اگر یہ مطلب ہو کہ
رمضان کی گنتی پوری کرو تو ہر اس انسان سے خطاب ہے کہ جس پر روزہ فرض ہے، اور یہ ہے کہ قضا کی گنتی پوری کرو تو مریض و مسافر سے خطاب ہے۔ اب بتا رہے ہیں فل معنی بالتکبیر، اور تکبیر جو ہے نا ولی تکبر اللہ، کہ اللہ کی تکبیر بیان کرو، تو تکبیر کا معنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا، اللہ کی تعالیٰ کی تعظیم حمد و ثنا کر کے، بالحمد والثناء علیہ، یعنی حمد اور اس کی ثنا کر کے۔ وقیلا کہا گیا التکبیر یوم الفطرت، تو تکبیر کا مطلب عید کے دن جو تکبیرات کہنا ہوتا ہے، اللہ اکبر، تو عید کے دن کی تکبیر مراد ہے۔ وقیلا کہا گیا التکبیر عند الاحلال، کہ چاند دیکھتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے تو وہ مراد ہے، جیسے کہ تفسیر بیضاوی میں ہے۔ ویجوز ان یکون معطوفا علی ان یکون علۃ مقدرۃ، تو فرماتے ہیں ولی تکمل العدت کی ایک بتا دیا کہ یہ عطف ہو جائے، یعنی تینوں جملے جو ہے یہ عطف ہو جائیں یسرا پر، کہ اللہ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے تاکہ تم گنتی کو پورے کرو، تو یہ عطف ہو گیا۔ اور دوسری ہے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ معطوف ہو اس بنیاد پر کہ علت مقدرہ ہے، تو علت مقدرہ ہونے پر یہ تینوں معطوف ہو، مطلب علت مقدرہ نکل جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تو اب علت مقدرہ نکلے گی کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت تاکہ تم گنتی کو پورا کر لو، تو اس سے پہلے جو ہے ایک علت اور نکلے گی تاکہ تمہیں یعنی بتا دیا جائے وہ کہ جسے تم جان لو، تو یہ علت اور نکلے گی، تو اس کا مطلب ولی تکملو یہ علت یہ دوسری علت مقدرہ پر معطوف ہے جو کہ محذوف ہے۔ اب بتا رہے اب مطلب ہو جائے گا اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی یرید اللہ کا نکال دیا انہوں نے لیسہل علیکم، اللہ رب العزت آسانی کا ارادہ فرماتا ہے تاکہ تم پر آسانی ہو جائے، ولی تعلموا ما تعلمون، اور تاکہ تمہیں وہ سکھا دیا جائے کہ جو تم جو ہے جس پر تم عمل کرو، ما تعملون، ولی تعلموا، اور تاکہ تمہیں سکھا دیا جائے ما تعملون جس پر تم عمل کرو، یہ علت مقدر ہو گئی، وتکملوا، اور تاکہ تم گنتی کو پورا کرو، تو بتا رہے یہ ایک ترکیب ہو گئی۔ اور تیسری ترکیب یہ ہے کہ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ عِلَلًا لِأَفْعَالِ كُلٍّ بِفِعْلِهِ، اب بتا رہے ہیں کہ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ عِلَلًا لِأَفْعَالِ كُلٍّ بِفِعْلِهِ، اور یہ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو ولی تکمل العدۃ ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، ممکن ہے کہ یہ تمام افعال کی علت ہو اپنے فعل کے ساتھ، تو اپنے فعل کے ساتھ تمام افعال کی علت ہے، مطلب پیچھے جو روزہ جس پر فرض ہے اس کی بھی علت ہے، جسے رخصت دی گئی ہے اس کی بھی علت ہے، جس جو بعد میں قضا کرے گا اس کی بھی علت ہے، تو تمام افعال کی علت ہونا ہی ممکن ہے، یعنی اپنے فعل کے ساتھ۔ والتوجیہ المختار عند الکل، اور بتانے تمام کے نزدیک مختار توجیہ یہ ہے کہ ان یکون متعلقہ محذوفا، کہ اس کا متعلق ولی تکمل العدۃ، ان جملوں کا متعلق محذوف ہے، جس کی تقدیری عبارت ہے کہ ولی تکمل العدۃ ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، بتا رہے یعنی تاکہ تم گنتی کو پورا کرو، اللہ کی بڑائی بولو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، تو یہ تاکہ شکر ادا کرو شرع ذالک، یعنی یہ اللہ رب العزت نے یعنی یہ مشروع کر دیا گیا ہے، تو اب شرع ذالک سے جو ہے یعنی یہ متعلق اس کا محذوف نکال دیا، یا مطلب کیا ہو جائے گا، تو مطلب یہ ہوگا کہ ای جملۃ ما ذکرہ، یعنی وہ تمام جو ذکر کیا گیا، ای من امر الشاہد بصوم الشہر، مطلب رمضان کے روزے کو پانے والا، مطلب وہی جو مقیم ہے تو اس کو مقیم کا معاملہ، وہ امر المرخص لہو، اور جس کے لیے رخصت دی گئی ہے اس کا معاملہ کہ وہ بمراعات عدت ما افطر فیہ، کہ جن دنوں میں اس نے افطار کیا ہے ان دنوں کی گنتی کی رعایت کرے، یعنی ان کو جو ہے ان کے لحاظ رکھے، بعد میں مطلب پورا کرے۔ ومن الترخص فی اباحت الفطر، اور یعنی افطار کی اباحت میں جو رخصت دی گئی ہے رخصت کا معاملہ، تو بتا رہے یہ تینوں چیز ہے، تو بتا رہے یہ جو تمام چیزیں ذکر کی گئی ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ تم جو ہے ولی تکمل العدۃ گنتی کو پورا کر لو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور تم شکر ادا کرو۔
تو اب ہر ایک کی علت الگ الگ ہو جائے گی۔ تو قولہ تعالی وَلِتُكْمِلُوا، تو وَلِتُكْمِلُوا جو ہے یہ علت الامر بمراعۃ العدت، تو اب یہ گنتی کو بعد میں شمار کرنا نا، تو گنتی کی رعایت کرنے کے معاملے کی علت ہے کہ تاکہ تم گنتی کو بعد میں پورا کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا، اور تم اللہ کی بڑائی بولو، تو بتا رہے بڑائی اس بات پر بیان کرو کہ تمہیں جو قضا کی کیفیت بیان کر دی اللہ نے کہ بعد میں رکھ سکتے ہو، اور پھر جو تم نے افطار کر لیا ہے اس کے عہدے سے نکل سکتے ہو۔ بتا رہے علت ما علم من کیفیت القضاء والخروج عن عہدۃ الفطر، تو بتا رہے یہ وَلِتُكَبِّرُوا اللہ، یہ اس معاملے کی علت ہے کہ جو قضا کی کیفیت معلوم ہوئی اور افطار کی ذمہ داری سے نکلنے کی جو کیفیت معلوم ہو گئی کہ بعد میں قضا کر لینا اور کس طریقے سے قضا کرنا، تو یہ جو کیفیت معلوم ہوئی ہے اس کی علت ہے۔ تو اس جو کیفیت معلوم ہوئی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ کس بات کی علت ہے؟ یعنی اس نے تمہیں رخصت دے دی تو اس لیے جو ہے اللہ کے شکر ادا کرو۔ تو علت الترخیص یہ رخصت دینے کی علت ہے۔ ھذا نوع من اللف لطیف المسلک، تو بتا رہے ہیں لف کی نوع جو ہے یعنی کہ ہر ایک کی علت جو ہے الگ الگ بیان کر دی، یعنی تو اب یہ لف و نشر کی نوع جو ہے بہت خوشنما طریقہ ہے یہ۔ ھذا بعینھا عبارت الکشاف المدارک، یہ بعین ہی کشاف و مدارک کی عبارت ہے۔ اس کو علامہ سعد الدین تفتازانی نے تلخیص کی شرح کے فن ثالث میں جو ہے نقل کیا ہے۔ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ، اور اس پر جو ہے یعنی جو یہ عبارت ہے اس پر سوال و جواب بھی پیش کیے ہیں۔ فَلْيُطَالِعْ ثَمَّهُ، تو وہاں مطالعہ کیا جائے۔ ثم